تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں، میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، کہ اے اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین، کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں، وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا، یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا، اپاہج ہوتا ہے، تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں، ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے، عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار پھیل رہا ہے، اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا، یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو، آج نظر جھکا لو، ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ؟ جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو، اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا، ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء. تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے، بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی، تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے، نہیں ہو رہا، یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے، بس سیٹ ہے، بس یہی ہے، یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی، تو دے نہ دے، کیونکہ اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے، وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا، بس یہی کا. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو کسی سے کیا ہو گیا؟ خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا، ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا، تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا، یوں کوئی بھی نہیں کر رہا، سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا، ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی، وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں، تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے، وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، کہتے ہیں نا. تو
وہ اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یار کسی بہانے کو بات تو ہو ٹھیک ہے. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا ہے، تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے، تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے، ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ. تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس، صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک. جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا، مزے کی زندگی